السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اس کلپ کا تعلق خاص کر عید الاضحیٰ کی نماز سے ہے۔ یا عید الفطر کی نماز سمجھ لیجئے آپ، یا عید الاضحیٰ کی سمجھ لیجئے۔ میرے عزیزو، ہم اکثر دیکھتے ہیں عیدگاہ میں تب بھی نماز پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو جو امام صاحب ہوتے ہیں وہ اچھی طریقے سے بتا دیتے ہیں کہ ما زائد 6 تکبیریں ہیں 2 رکعت میں، 3 تکبیریں زائد 1 رکعت میں ہیں، 3 تکبیریں زائد 1 رکعت میں ہیں۔ تو بتانے کے بعد ہماری یہ حالت ہوتی ہے، کوئی رکوع میں پڑا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی کسی نے نیت باندھ لی، کوئی بس ایسے ہی چل رہا ہے کام، اور پورے سال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے کہ جا کر پوچھ لے کہ جی عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے مجھے۔ بہت آسان طریقے سے سمجھا رہا ہوں۔ عید الاضحیٰ کی نماز آپ پڑھیں، نیت کے چکر میں نہ پڑھیں کہ نیت کیسے باندھنی ہے، آپ دل سے نیت کر لیں میں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس۔ سمجھ گئے آپ؟ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ نیت باندھیں، ٹھیک ہے؟ آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دینے، پھر تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر، پھر آپ کو ہاتھ چھوڑنے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی اللہ اکبر اور آپ کو ہاتھ باندھ لینے۔ اس کے بعد امام صاحب تلاوت شروع کر دیں، اس رکعت کو اسی طریقے سے پورا کریں گے جیسے ہم نماز پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں پھر امام صاحب پہلے تلاوت کریں گے، تلاوت کرنے کے بعد اس کے ساتھ سورت ملانے کے بعد امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے۔ آپ کو تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھانا ہے کانوں تک اور چھوڑ دینا ہے، پھر اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر اٹھانا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے۔ یہ 3 تکبیریں ہوگی۔ چوتھی تکبیر میں آپ کو رکوع میں چلا جانا ہے۔ یہاں سے آپ کو ایسے ہی نماز پوری کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ عید الفطر کی نماز بھی آپ کو ایسی پڑھنی، عید الاضحیٰ کی نماز بھی آپ کو ایسی پڑھنی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور آخر میں ایک بات اور یاد آ گئی کہ جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔